قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ جلال کے بادشاہ کی سواری اور مسیحی چال چلن، ہم آج اس مضمون پر تعلیم پائیں گے۔ خدا جو جلال کا بادشاہ ہے، ہی از دا کنگ آف دا گلوری، ہی از دا لارڈ آف دا گلوری، اسے جلال کا بادشاہ بھی کہا گیا ہے اور جلال کا خداوند بھی کہا گیا ہے، کیونکہ جلال صرف اس کا ہے۔ موسیٰ نے کہا خداوند میں تیرا جلال دیکھنا چاہتا ہوں۔ خداوند نے کہا کوئی دیکھ نہیں سکتا، پھر بھی میں تجھ پر اپنی ساری نیکی ظاہر کر دوں گا۔ خروج کی کتاب میں 33واں باب ہے، یہ لکھا ہوا ہے واقعہ۔ میں دکھاؤں گا نہیں، تو بس میں ہاتھ رکھ دوں گا اس غار کے منہ پر، اس دراڑ کے باہر ہاتھ رکھ دوں گا، میں گزر جاؤں گا، تو مجھے پیچھے سے جاتے ہوئے بس دیکھے گا، تو میرا چہرہ، میرا جلال نہیں دیکھ سکتا۔ وہ خدا جو نہ خود دکھائی دیتا ہے اور نہ اس کا جلال دیکھا جا سکتا ہے، انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس خدا نے ایک فضل کیا کہ ایک صندوق بناؤ، عہد کا صندوق، جس میں تختیاں تھیں، جس میں من تھا، جس میں ہارون کا عصا تھا، تم اسے بناؤ اور عبادت گاہ میں رکھنا، میں اس پہ اترا کروں گا اور وہ عہد کا صندوق میرے جلال کا مظہر ہوگا، وہاں میرا جلال ٹھہرا کرے گا، اور وہ صندوق تمہیں یاد دلائے گا کہ میں جلال کا بادشاہ ہوں، میں اندیکھا خدا ہوں اور اس پر اترا ہوں تاکہ تمہیں احساس دلاؤں کہ میں جلال کا بادشاہ ہوں اور اتر چکا ہوں۔ اس نے صندوق بنوایا، عہد کا صندوق، کہ یہ میرے جلال کی علامت ہوگی، میرے جلال کی نشانی ہوگی۔ بنی اسرائیل کیا کرتے؟ وہ کہتے کہ جب ہم جنگ میں ہار رہے ہیں، شکست ہو رہی ہے، عہد کا صندوق لے آؤ، میدان میں لے آؤ عہد کا صندوق، کیونکہ غیر قومیں اپنے دیوتا، ان کے بت، ان کی مورتیں لے کر آیا کرتے تھے جنگ کے لیے، لیکن اسرائیل کے خدا کی تو کوئی صورت اور مورت نہیں ہے، وہ اندیکھا خدا ہے۔ وہ عہد کا صندوق اٹھا کے لے آتے کہ یہ علامت ہے اس خدا کے جلال اور اس کی حضوری کی۔ اور جلال کا بادشاہ اپنے لوگوں کے درمیان اور ان کے ساتھ اپنی موجودگی کے اظہار کے لیے سفر کرتا ہے۔ خدا ہر جگہ موجود ہے، ایمان ہے نا ہمارا؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ ہر جگہ حاضر اور ناظر، یعنی موجود بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے سب کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے، لیکن وہ اپنے لیے سفر کا استعارہ استعمال کرتا ہے، یہ فعل استعمال کرتا ہے کہ میں چلوں گا، میں نکلوں گا، تمہارے آگے چلوں گا۔ کیوں؟ تمہیں احساس دلانے کے لیے کہ جہاں تم جاؤ گے میں بھی تمہارے ساتھ جا رہا ہوں۔ یہ مت سوچ لینا کہ پتہ نہیں وہ کہاں ہے، میں ہر جگہ موجود ہوں، لیکن جب یہ صندوق تم لے کے چلو گے تمہیں احساس ہوتا رہے گا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اور خدا نے تو یہ بھی کہا تھا، گنتی کی کتاب 10واں باب ذرا دیکھیے، کہ یہ صندوق تمہارے آگے آگے چلے گا، جہاں ٹھہرنا ہوگا بتا دیا کرے گا، جب یہ اٹھ جائے گا تو تم بھی اٹھ کے چلنا شروع کر دیا کرنا۔ اور موسیٰ تو کہا کرتا تھا جب صندوق اٹھتا تو کہتا ہے خدا تو اپنے دشمنوں کو پراگندہ کرنے کے لیے نکل، اور جب ٹھہر جاتا صندوق تو پھر وہ کہتا اے لشکروں کے رب تو ہزاروں ہزار میں لوٹ کے آ۔ اسی سے گیت بنا ہوا ہے نا، لشکروں کے رب عہد کے صندوق تو ہزاروں ہزار میں لوٹ کے آ۔ اب ہمیں عہد کے صندوق کو بلانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ زندہ خدا ہمارے درمیان، ہمارے ساتھ اور ہمارے اندر ہے۔ اب ہمیں عہد کے صندوق کو پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہے بھی نہیں کہیں، کسی کو معلوم بھی نہیں ہے، کیونکہ خداوند اتر چکا، خداوند جسم لے کے آ چکا ہے، اور اس کا روح بھی اب زمین پر اتر چکا ہے۔ اسے بھی یہ کہنے کی کہ اتر آپ ضرورت نہیں، وہ تو اترا ہوا ہے، وہ نازل ہو چکا ہے۔ ہاں اس کو کیا کہنا ہے کہ مجھ میں آ جا، مجھ میں بس جا۔ تو خدا جب سفر کی علامت استعمال کرتا ہے، سفر کی بات کرتا ہے، تو وہ یہ ظاہر کرنے کے لیے کرتا ہے کہ جہاں تم جا رہے ہو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، ہمیں احساس دلانے کے لیے کہ میں وہاں موجود ہوں اور تمہارے ساتھ ہوں۔ اور عہد کا صندوق کیسے سفر کرے گا؟ خدا نے یہ حکم دیا کہ لاوی اور کاہن، صرف لاوی کی نسل سے جو لوگ ہیں جو خدا کے خیمے، اس کے گھر کی خدمت کرنے پر مامور ہے،
اور جو ہارون کی اولاد ہیں صرف وہ عہد کے صندوق کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں، اس کی خدمت بھی کر سکتے ہیں، اسے اٹھا بھی سکتے ہیں۔ لاوی ہوں یا کاہن، وہ عہد کا صندوق ایسے اٹھایا کرتے اور چلتے تھے۔ عہد کا صندوق کسی اور طرح سے سفر نہیں کرے گا، یہ حکم تھا۔ سو خدا عہد کا صندوق، اس کا جلال جب سفر کرے گا تو کس سواری پہ ہوگا؟ لاویوں اور کاہنوں کے کندھوں پر۔ تو جلال کے بادشاہ کی پہلی سواری جس پر وہ سفر کرتا ہے وہ انسانوں کے کندھے ہیں، انسانوں میں بھی وہ جن کو اس نے مخصوص کیا ہوا ہے، لاوی اور کاہن۔ اور جلال کا بادشاہ پھر جسم لیتا ہے۔ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے اسے ظاہر کیا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ خداوند یسوع جسم کی حالت میں جلال کا بادشاہ ہے، اور پولس رسول کرنتھیوں کے نام پہلے خط میں 2 باب 8 آیت میں کہتے ہیں کہ اگر وہ جانتے تو جلال کے خداوند کو مصلوب نہ کرتے۔ یعنی یسوع کون ہے؟ جلال کا بادشاہ اور جلال کا خداوند ہے۔ وہ جسم لے کر آیا اور اس نے سفر کیا تو کشتی استعمال کی۔ جھیل کے پار جاتا ہے تو کشتی میں، ہاں ایک بار کا لکھا ہوا ہے کہ وہ پیدل بھی چل نکلا اور پانی پہ چلا اور پطرس کو بھی چلوا دیا، لیکن یہ بھی ملتا ہے وہ کشتی میں سفر کر رہا ہے اور پھر کیا ہو گیا؟ وہ کشتی میں سو بھی گیا اور کشتی چل رہی ہے۔ وہ سفر کے لیے کشتی استعمال کرتا ہے۔ یہاں دانستہ طور پر میں ایک وہ ہستی کا ذکر نہیں کر رہا جس کے بطن میں، جس کے پیٹ میں وہ 9 ماہ رہا اور جہاں وہ جاتی رہی وہ بھی اس کے ساتھ اندر اس کے سفر کرتا رہا۔ دانستہ طور پہ اس کا ذکر نہیں کر رہا کیونکہ وہ سواری نہیں، وہ اس کی حاملہ ہے۔ سواری کے لیے کشتی استعمال کی۔ عہد کے صندوق کی سواری کیا تھی؟ لاویوں اور کاہنوں کے کندھے۔ اور اب جب جسم میں جلال کا بادشاہ اترا ہے تو اس کی سواری ہے، اس کے پاس کوئی گھوڑا یا گدھا ذاتی ملکیت، کوئی بیل گاڑی، کوئی رتھ ٹانگا نہیں تھا۔ وہ کشتی میں سفر کرتا، اور کشتیاں بھی کن کی؟ اپنے شاگردوں کی۔ پطرس، اندریاس، یعقوب، یوحنا کشتیوں والے تھے، وہیں سے انہیں بلایا تھا میرے پیچھے ہو لو، اور پھر انہی کے ساتھ سفر بھی کرتا ہے۔ تو کشتی کے بعد اب اگلی سواری ہمیں جو بائبل میں نظر آتی ہے وہ ہے گدھا۔ اس نے گدھے پر سواری کی، یہ بھی اس کی اپنی ملکیت نہیں ہے، کسی سے بھیجے بندے اس کو بولو خداوند کو اس کی ضرورت ہے، اور آ گیا، اور پھر اس پہ بیٹھ کے وہ سفر کرتا ہے۔ سو تیسری سواری جو بائبل میں نظر آتی ہے جلال کے بادشاہ کی، پہلی انسانوں کے کندھے لاویوں اور کاہنوں کے، دوسرا کشتی، اور تیسری سواری اس کا گدھا ہے۔ گدھے کے علاوہ بھی کچھ اور ہے جس کی بابت لکھا ہے بائبل میں کہ وہ اس پہ سواری کرے گا۔ گھوڑے پر، مکاشفہ میں وہ گھوڑے پر بیٹھا ہے، اس کی ران پر اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ مکاشفہ 19 باب 11 سے 16 آیات اس کا بیان ہے۔ وہ گھوڑے پر بیٹھ کر آئے گا، وہ اپنی بادشاہت قائم کرنے آئے گا۔ وہ جب دوسری آمد میں آئے گا آسمان سے اپنے جلال کے ساتھ، وہ گھوڑے پر بیٹھا ہے۔ مکاشفہ میں اس کا ذکر ہے، وہ گھوڑے پر بیٹھ کے آتا ہے۔ وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے وہ گھوڑے پر سوار ہوگا۔ مستقبل میں آنے والے وقتوں میں وہ گھوڑے پر سوار ہوگا، اور آنے والے وقتوں میں اس نے خود کہا کہ اب سے تم، جب سردار کاہن نے اس سے پوچھا نا اگر تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے، یسوع نے کہا ہاں میں ہوں، اور پھر اور اضافہ کیا کہ اب سے تم ابن آدم کو بادلوں کے پر جلال کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ آتا ہوا دیکھو گے۔ فرشتوں نے بھی کہا جب یسوع اٹھایا گیا کہ جیسے یہ گیا ہے ویسے ہی تم اسے آتا ہوا بادلوں کے ساتھ دیکھو گے۔ مکاشفہ 1 باب اور 7 آیت میں پھر لکھا ہوا کہ وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے۔ بادل کی سواری کر کے کسی دن یسوع ضرور آئے گا، گیت میں بھی گاتے ہیں ہم۔ تو یہ سواریاں ہیں جن کا ذکر ہے بائبل مقدس میں۔ پہلی سواری جلال کے بادشاہ کی، انسانوں کے کندھے یعنی لاویوں اور کاہنوں کے کندھے۔ دوسری سواری کشتی، تیسری گدھا،
चौथा जो अभी इस्तेमाल होगा घोड़ा, और पांचवी सवारी वो बादलों पे आएगा। खुदावंद जलाल का बादशाह है, वो इंसानों से लेकर बेजान चीजों तक को भी इस्तेमाल कर सकता है। वो फिजा में उड़ने वाली चीजों को भी इस्तेमाल कर सकता है। वो चाहे तो फरिश्तों को भी इस्तेमाल कर ले, वो चाहे तो जानवर को इस्तेमाल कर ले, क्योंकि वो हर चीज का मालिक है, खालिक है। वो हर चीज पर हुकूमत करने का हक रखता है। वो जलाल का बादशाह है। वो जैसे चाहे, जिस चीज पर चाहे सफर कर सकता है। लेकिन जलाल का बादशाह अपने लिए सवारी खुद मुंतखब करता है। पुराने अहद में अहद के संदूक को, जो उसकी हजूरी उसके जलाल की अलामत थी, उसे सफर करना होता तो उसने कहा सिवाय लावियों के, सिवाय काहनों के कोई इस अहद के संदूक को हाथ न लगाए। हां, हुआ एक बार। समूएल की किताब के 4 बाब से यह कहानी शुरू हो जाती है। बनी इस्राइल हार रहे थे। एली काहन के बेटे, जो खुद भी बड़े गंदे थे, नापाक थे, नाराज थे, उनको कहा गया अहद का संदूक ले आओ। जंग के मैदान में वो ले गए, लेकिन खुदा नाराज था। उनकी गंदगी और नाराजगी की वजह से अपनी कौम से भी नाराज था। खुदा ने उनकी मदद नहीं की, शिकस्त खा गए। और गैर कौमें पता क्या करती, वो ये समझती कि ये इनका देवता है, उसे ही उठा के ले जाए, इससे ही माले गनीमत समझ लो। क्योंकि उन कौमों में यह दस्तूर था कि जीतने वाली कौम दूसरी कौम के माबूद, जो कि बुत हुआ करते थे, उन्हें भी अपने साथ ले जाते थे कि हमने इनके देवताओं पे फतह पा ली है, अब इनके देवता भी हमारे गुलाम हैं। और वो ले जाकर उन्हें अपने देवताओं के मंदिर में उनके कदमों के पास रख देते थे, औंधे मुंह कर देते, शिकस्त का इजहार कि उस कौम का देवता आज हमारे देवता के कदमों में है। क्या हुआ? वो गैर कौम वालों पे अजाब आ गया, उनको गिल्टियां हो गई, वो तो बड़े परेशान और दुखी हो गए। क्या करें? किसी ने सलाह दी, ये उनके खुदा का संदूक कैसे वापस करो। उन्होंने बेहतरीन बैलगाड़ी सजाई और साथ में उन्होंने जनाब सोना सोना डाल के भेज दिया। और दूर से देखा जी, आ रहा है जी, अहद का संदूक आ रहा है जी। आ गया। दाऊद का ज़माना आया, उसने इरादा किया कि मैं इसे लेके आऊँगा। अब यरूशलेम में इरादा किया कि यरूशलेम में इसे लेके आऊँगा। उसने वहाँ खैमा खड़ा किया, उसने खैमा इज्तिमा बनाया, खुदा की इबादत गाह बनाई। और क्या किया? वैसे ही सोनी बैलगाड़ी बनवाई और उस पर लाद के ले आया। बैलों को लगी ठोकर, एक तरफ लुढ़क गए, अहद का संदूक लुढ़क गया। और उज़ा नाम का बंदा था, उसने हाथ रख दिया कि गिरना पड़े अहद का संदूक, गिरने ना पाए, जमीन पे ना गिरे, खुदा के अहद का संदूक है। जब बैलों ने ठोकर खाई, बैल नीचे झुक गया, एक तरफ से गाड़ी भी झुक गई, तो संदूक लुढ़कने लगा। उज़ा नामी आदमी ने हाथ लगाया और वहीं मर गया, क्योंकि खुदा नाराज था। अगर जलाल के बादशाह की मर्जी के खिलाफ सवारी हो तो वो गजबनाक हो जाता है, टूट पड़ता है। दाऊद ने कहा, याद है तुम्हें, खुदा हम पे टूट पड़ा था जब तुमने उसे नहीं उठाया था। जिन्हें खुदा ने चुना हो, अगर वो उसकी सवारी ना बने, अगर वो उसके सफर में अपना आप पेश ना करें, अगर वो उसे अपने ऊपर उठाने के लिए अपना आप पेश ना करें, तो फिर खुदा गजबनाक होता है। सिर्फ उन्हीं पर नहीं, सारी कौम पर गजबनाक होता है। दाऊद परेशान हो जाता है कि ला तो अच्छी नीयत से रहा हूं, लेकिन मौत आ गई रास्ते में, इसे वहीं रहने दो। जाती ओबेद अदूम का घर देखा, इसको इस घर में रख दो, मैं नहीं लाने वाला अपने शहर में, क्योंकि इसके आने से क्या जाने कि मेरे शहर में मौत आ जाए। जब खुदा की मर्जी की सवारी नहीं ना होती तो फिर खुदा गजबनाक होता है। दाऊद फिर याद आता है उसे कुछ वक्त के बाद कि जाती ओबेद अदूम के घर में अहद का संदूक पड़ा हुआ है और वहां बरकत हो गई है, उसके घर में दौलत हो गई है, उसके बच्चों की जिंदगी अच्छी हो गई है, उस घर में किसी चीज की कमी नहीं है। वो घर उस रौनक से और नूर से और जलवे से भर गया है जो खुदा का खासा है। तो उसके दिल में फिर आया,
وہ صندوق اصلی ہے، اس میں جلال ہے، اس میں خدا کی حضوری ہے، اس میں خدا کا جلال ہے، میں اسے لے کے آؤں گا۔ اس کے گھر میں کیوں برکت ٹھہری ہے، اب میرے گھر میں ٹھہری رہے، اب یروشلم میں لے کے آؤں گا۔ اس نے فیصلہ کیا میں اسے لے کے آؤں گا۔ اور تواریخ کی کتاب میں سے جو ہم نے ورد تلاوت کیا 15واں باب پہلی تواریخ کا، کہ داؤد نے محل تو بنا لیا اپنے لیے، خداوند کے لیے خیمہ تیار کیا اور چاہا کہ میں صندوق اس میں لا کے رکھوں۔ کیا کیا؟ اس نے لاویوں اور کاہنوں کو بلایا، آؤ اب تم کچھ کرو۔ یاد رکھو کہ جب تم نے نہیں اٹھایا تھا تو خداوند غضبناک ہوا، خدا ناراض ہوا اور ٹوٹ پڑا اور بندہ مر گیا وہاں پر۔ لیکن اب یہ غلطی ہم نے نہیں کرنی۔ تم لے کر آؤ اسے، اور لانے سے پہلے کیا کرو؟ تم اپنے آپ کو پاک کرو، اسے کندھوں پر اٹھا کے لانا، بالکل ویسے جیسے موسیٰ نے حکم دے رکھا ہے شریعت میں، جیسے موسیٰ نے بتایا کہ لاوی اسے اٹھائیں یا کاہن اسے اٹھائیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ جب داؤد کے حکم کے مطابق لاوی تیار ہوتے ہیں، اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، صندوق اٹھاتے ہیں، 6 قدم چلتے ہیں، قربانی دی جاتی ہے شکرانے کی، کہ ہاتھ لگانے سے اب کوئی مرا نہیں ہے، کیونکہ جلال کا بادشاہ اپنی سواری پہ آ گیا ہے۔ جو سواری اس نے منتخب کی تھی اس پہ بیٹھ گیا ہے۔ اب جلال کے بادشاہ کا سفر برکت والا ہوگا۔ 6 قدم چلے قربانی۔ اور بعض علماء مانتے ہیں کہ ہر 6 قدم کے بعد قربانی، ہر 6 قدم کے بعد قربانی، ہر 6 قدم کے بعد قربانی۔ لیکن بائبل یہ نہیں کہتی کہ ہر 6 قدم کے بعد قربانی، یہ ضرور لکھا ہے کہ 6 قدم چلے تو قربانی چڑھائی گئی شکرانے کی، کہ تیرا شکر ہوا اب موت نہیں آئی، اب برکت آ رہی ہے۔ اب داؤد آگے آگے ہے، وہ جلال کے بادشاہ کے صندوق کے آگے ہے، جلال کے بادشاہ کی حضوری کی علامت لاویوں کے کندھوں پر ہے۔ وہ خدا کی تعظیم کے ساتھ، وہ اپنی پوری بھرپور پوشاک کے ساتھ، وہ پاکیزگی کے عالم میں، وہ احترام اور عقیدت کے ساتھ خدا کے جلال کی علامت کو اٹھائے سفر کر رہے ہیں۔ وہ یروشلم کی طرف جا رہے ہیں۔ داؤد آگے آگے گاتا ہوا، اسرائیل کا شیریں نغمہ ساز، وہ بہترین موسیقار، وہ بہترین نغمے بنانے والا، کہ بائبل میں 70 سے زیادہ جس کے گیت لکھے ہوئے ہیں، وہ آگے آگے گاتا جا رہا ہے۔ وہ کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ میں وقت کا بادشاہ ہوں، کیونکہ وہ یہ چلاتا آتا ہے۔ میں سوچتا ہوں اس نے 24واں زبور اسی وقت کہا ہوگا، اونچے کرو سر دروازے ہو، اونچے ہو سب درو، جان جلال دا بادشاہ آوے، سر تد اونچے کرو۔ اور قوم کہتی ہوگی، اے جلال دا بادشاہ کون ہے، کون بادشاہ کمال دا۔ تو وہ کہتا ہوگا آگے سے، لشکروں کا خداوند وہی جلال کا بادشاہ ہے، میں نہیں ہوں، کیونکہ وہ آتا ہے جو جلال کا بادشاہ ہے۔ جب جلال کے بادشاہ کو اس کی چنی ہوئی سواری مل جاتی ہے، وہ برکت کے ساتھ آتا ہے، وہ زندگی دینے آتا ہے، وہ قیام کرنے آتا ہے۔ اے ابدی دروازوں، اپنے سر بلند کرو، کیونکہ جلال کا بادشاہ داخل ہوتا ہے۔ وہ یروشلم کو پکار کے کہتا ہے کہ اپنے دروازے بلند کر لو، کیونکہ جو تجھ میں داخل ہوتا ہے وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، وہ جلال کا بادشاہ ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک بار جلال کے بادشاہ نے خود کہا، یشوع 3 باب، یردن پار کرنا ہے، یریحو شہر کو فتح کرنا ہے۔ خدا نے کہا، یشوع پریشان نہ ہونا، لاویوں سے کہہ میرا صندوق اٹھاؤ، اور جیسے ہی ان کے قدم یردن کے پانی کو چھوئیں گے، یردن 2 حصے ہو جائے گا، راستہ بن جائے گا۔ اسی لیے لکھا، جن کے کندھوں پر جلال کا بادشاہ سوار ہو جائے ان کے قدم بھی پرتاثیر ہو جاتے ہیں۔
وہ جو جلال کے بادشاہ کو کندھے پہ اٹھا لے، اس کے قدم ٹکے دریا راستہ دے دیتا ہے، خشکی آ جاتی ہے۔ کبھی پانیوں کے ڈھیر دیکھے ہیں؟ مٹی کے ڈھیر ہوتے ہیں، پتھروں کے ڈھیر ہوتے ہیں، اناج کے ڈھیر ہوتے ہیں، سالڈ کے ڈھیر ہوتے ہیں نا۔ دا فارم آف میٹر، سالڈ، جو ٹھوس چیز ہوتی ہے اس کا ڈھیر ہوتا ہے۔ لیکوڈ یا مائع، پانی، شربت، جوس، دودھ، اس کا ڈھیر نہیں ہوتا۔ یشوا 3 باب دیکھیے، خدا نے کہا یردن 2 حصے ہوگا اور قوم گزر جائے گی، جب تک اسے اٹھانے والوں کے قدم اس میں ٹکے رہیں گے پانی پھر نہیں ملے گا۔ اور لکھا ہے کہ پانی ڈھیر ہو گیا، پانی ڈھیر ہو گیا۔ وہ ایسے جیسے پہاڑ بن جاتا ہے، انبار لگ جاتا ہے، پائل اپ ہو جاتا ہے۔ کنٹینر کے بغیر تو پانی کی شیپ نہیں ہوتی۔ لیکوڈ کی شیپ، مائع کی شیپ ویسی ہوتی ہے جیسے اس کا برتن ہو جس میں پانی ڈالا جاتا ہے، نہیں تو پانی کی اپنی کوئی شیپ نہیں ہوتی۔ لیکن جنہوں نے اپنے کندھوں پہ جلال کے بادشاہ کو سوار کر لیا، ان کے قدم بھی جہاں ٹکے ہیں وہاں چیزوں کی حالت، ان کی فطرت بدل جاتی ہے۔ تو ذہن میں رہے، جلال کا بادشاہ اپنے لیے سواری خود منتخب کرتا ہے، اور جو اسے اپنے کندھے پہ سوار کر لے اس کے قدم ٹکنے سے چیزوں کی حالت بدل جاتی ہے، اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی میں اس مقدس ہستی کی تو بات ہی نہیں یہاں پہ کر رہا کہ جس کے اندر وہ رہا اور اس کے سلام کرنے سے الاشبا روح القدس سے بھر گئی اور اس کے پیٹ میں بچہ مارے خوشی کے اچھل پڑا۔ میں تو اس کی بات ہی نہیں کر رہا، ابھی تو ان کی بات ہو رہی ہے جو اس کے جلال کی حضوری کی علامت کو اٹھائے ہوئے تھے، جن کے کندھوں پہ سوار تھا صندوق۔ ان کے قدم پانی کو چھوتے ہیں تو پانی راستہ دے دیتا ہے، ڈھیر لگ جاتا ہے، دیوار بن جاتا ہے۔ اور جلال کا بادشاہ جس میں سوار ہو جائے اسے کوئی تباہ نہیں کر سکتا۔ سو گیا، طوفان آ گیا، ہے نا سوار کشتی کے اندر، سویا ہوا ہے، طوفان آیا، کشتی پانی سے بھری جاتی ہے، خداوند ہم مرے جاتے ہیں، تو سویا ہوا ہے، اٹھ اور ہمیں بچا۔ وہ اٹھتا ہے اور ہوا اور پانی کو اس نے ڈانٹا۔ جب ڈانٹنے کا لفظ ہے تو پھر ڈانٹا ہے، اگر ہوتا کہا تو پھر کہا ہوگا آرام نال۔ جب ڈانٹا ہے تو غصے سے ڈانٹا ہوگا۔ جس کشتی میں وہ سوار ہو، جس سواری میں وہ موجود ہو، اسے نہ آندھیاں اس کو تباہ کر سکتی ہیں، نہ پانی اس میں بھر جائے تو اسے ڈبا سکتا ہے۔ جو زندگی اس کے ساتھ ہوگی وہ بھی مر نہیں سکتی، کیونکہ جلال کا بادشاہ کشتی کے اندر ہے۔ زبور 46 میں ہم گاتے ہیں نا، وہ شہر کی مانند جو سیراب ہوتا ہے خدا وچ اس دے اونوں نہ جنبش ہوے گی، فجرے ہی ہوے گا مددگار رب اس شہر دا۔ جس میں خدا موجود ہے، جس میں خدا سوار ہو جاتا ہے، جس میں خدا اتر آتا ہے، جس میں وہ ڈیرا لگا لیتا ہے، اسے نہ آندھی، نہ طوفان، نہ سیلاب، نہ کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی، نہ ابلیس، نہ بری روحیں، نہ شیطانی طاقتیں، نہ جادو، نہ تعویذ، نہ ٹونا، کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کیونکہ جہاں وہ سوار ہو جاتا ہے اسے کوئی تباہ نہیں کر سکتا۔ اور جس میں جلال کا بادشاہ سوار ہو جائے وہ خالی نہیں رہتا، اسے برکت سے بھر دیتا ہے۔ سوار ہو گیا پطرس اور اندریاس کی کشتی پر، پہلے تو اس میں سوار ہو کے کہا ذرا گہرے میں لے چل، جال ڈالو۔ ساری رات پکڑتے رہے ہیں، کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا، کہا ڈالو تو صحیح، تیرے کہنے پہ ڈال دیتے ہیں۔ جس میں یسوع سوار ہو جائے، محنتوں کے باوجود اگر وہ خالی ہو بھی تو بھی یسوع کے آ جانے سے، اس میں سوار ہو جانے سے وہ بھر جاتی ہے۔ اتنی مچھلی پکڑ لائے کہ
اتنی پکڑ لی کہ لکھا ہے کہ کشتیاں ڈوبنے کے قریب ہو گئیں. آواز دی آؤ اے ہمارے پارٹنرز شراکت دارو آ جاؤ تم بھی اپنی کشتی بھر لو کیونکہ ہمارے پاس اتنی مچھلی ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس رکھنے کی گنجائش نہیں ہے. جب یسوع آ جاتا ہے نا کشتی میں جس میں سوار ہو جائے یسوع وہ خالی نہیں رہتے وہ بھر جاتے ہیں اور اتنا بھر جاتے ہیں وہ دوسروں کو کہتے ہیں آ جاؤ بھائی شریکو تسی بھی آ جاؤ تسی بھی آ جاؤ تسی بھی لے لو سارے کو بتھیرا ہے. ویسے تو ہم کسی کو صلح نہیں نہ مارتے ہے نا پر یسوع جب بھر دیتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے یار انی ہو گئی ان کی کرنی ہے چلو محلے ہی بانٹ دو. جب یسوع جہاں سوار ہو جاتا ہے جس سواری میں وہ برکت سے بھر جاتی ہے اور جس پر جلال کا بادشاہ سوار ہو جائے اس کی شان بڑھ جاتی ہے. ہم برائی کے معنوں میں لفظ گدھا استعمال کرتے ہیں پر جس پہ یسوع سوار ہو گیا کسی نے اپنی پگڑی اتار کے اس کے راستے میں بچھا دی, کسی نے اپنا دوپٹہ یا چادر بچھا دی, کسی نے اپنی پوشاک اتاری کوٹ اتارا اور بچھا دیا. لوگ اپنی عزتیں اس کے قدموں میں بچھا رہے ہیں. یسوع کے قدم ٹک رہے تھے ان کپڑوں پہ. غور کیجئے ذرا کپڑوں پہ چل کون رہا تھا؟ کپڑے ڈالے گدھے کے اوپر اور کپڑے ڈالے فرش پر زمین پر راہ پر اور ان پہ چل کون رہا ہے؟ ٹمک ٹمک. کیا شان ہوگی اس گدھے کی جس پہ یسوع بیٹھ گیا. لوگ اپنی دستاریں اپنی پگڑیاں اپنی ٹوپیاں اپنی چادریں اپنے دوپٹے اتار کے اس کے قدموں میں رکھ رہے ہیں. کسی نے ایک تصویر بنا کے بھیجی ہوئی آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے. ایک گدھا دوسرے سے بات کرتا ہے یار کل تو میری بڑی موجیں تھی لوگ بڑی واہ واہ کر رہے تھے آج کوئی دیکھ بھی نہیں رہا. تو اس نے کہا کل تجھ پہ یسوع تھا. فرق کس بات سے پڑا کہ جس پہ یسوع سوار ہو جائے اس کی عزت ہوتی ہے اس کی شان ہوتی ہے. سو یسوع جس سواری کے کندھوں پر آ جائے اس کے قدموں میں تاثیر ہو جاتی ہے. یسوع جس سواری کے اندر آ جائے اسے کوئی تباہ نہیں کر سکتا. یسوع جس سواری کے اندر آ جائے اس میں برکت آ جاتی ہے. یسوع جس سواری کے اوپر آ جائے اس کی شان بڑھ جاتی ہے. اب تھوڑا ہم چال چلن بھی دیکھ لیں. اس نے اب ہمیں منتخب کیا ہے. پتہ ہے پہلی بات یاد رکھنا کہ اس نے کیوں سفر کی علامت استعمال کی تاکہ پتہ چلے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تمہارے درمیان ہوں میری حضوری ہے میری موجودگی ہے. جہاں جہاں لے چلو گے عہد کے صندوق کو وہاں سمجھنا میں ہوں. بدن میں آ گیا تو پھر جہاں پہ وہ چیزوں میں سفر کرتا وہ وہاں موجود ہوتا تھا. تو اب اس نے ہمیں بلایا ہے کہ تم مجھے لے کے ساری دنیا میں جاؤ ساری دنیا میں مجھے متعارف کرواؤ دنیا کو بتاؤ میں کون ہوں. میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اور کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس اور خدا کا روح تم میں. اب ہم جہاں جاتے ہیں خدا وہاں ہے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ بلکہ ہمارے اندر ہے. اب میں یہاں پلپٹ پہ ہوں تو یہاں خدا ہے. آپ وہاں بیٹھے ہیں تو وہاں خدا ہے. اگر خدا آپ کے اندر ہے خدا آپ کے ساتھ ہے تو آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں خدا وہاں آپ کے ساتھ ہے. تو تین چیزیں اس نے سکھائی ہیں اس سواری کے ذریعے سے. پہلی بات کہ لاوی اور کاہنوں کو پاک ہونا ضروری تھا. ہم مسیحی ہیں ہم نے یسوع کو لے کے جانا ہے ساری دنیا میں اس کی ہم نے پہچان کروانی ہے. دنیا کے آخر تک ہم نے اس کی منادی کرنی ہے. دنیا کو بتانا ہے کہ یسوع کون ہے اور احساس دلانا ہے کہ جہاں ہم ہیں وہاں ہمارا خداوند ہے. تو ہمیں بھی لاوی اور کاہنوں کی طرح پاک ہونا ضروری ہے. جلال کے بادشاہ کی سواری پاک ہونی چاہیے گندے نہیں ہونا. اس سے مراد یہ نہیں کہ ورکشاپ میں کام کرنے کی وجہ سے آپ کو موبلائل لگ گیا یا آپ کو کوئی زنگ لگ گیا کپڑوں پہ مٹی لگ گئی سیمنٹ لگ گیا تو وہ گندگی نہیں. یہ روح کی گندگی من کی گندگی ہے گناہ کی گندگی ہے. یہ اتار پھینکیں تو وہ آپ کے کندھوں پہ آ جاتا ہے وہ آپ کے اندر آ جاتا ہے. پھر جہاں قدم رکھو گے وہاں تاثیر ہوگی وہاں حالات بدلیں گے. جب کچھ آواز نکالو گے تو وہ کام کرے گی. جہاں موجود ہو جاؤ گے اسے کوئی تباہ نہیں کر سکے گا. جو کام کرو گے اس میں اتنی برکت ہوگی کہ لوگوں کو کہو گے آؤ لے لو اس میں سے بھی اور پھر آپ کی شان بڑھ جائے گی. پاکیزگی کے ساتھ
ہمارا چلن جب پاک ہو جائے گا، ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ اے جلال کے بادشاہ آ، میں تیری سواری بننے کو تیار ہوں۔ اور پھر سواری اس کی فرما بردار ہونی چاہیے۔ اب گدھے کے بچے میں بیٹھ گیا تو وہ خود ہی نہیں لے کے اس کو چلا گیا گدھا کہ نہیں انجنو جانے انجنو بابا ہرا ہرا ہے، ادھر بابا چوکر لب دی ہے۔ نہیں، جہاں یسوع لے کے جانا چاہتا ہے، پتہ ہے گنتی میں لکھا ہوا ہے کہ عہد کا صندوق تمہیں بتائے گا کہ تمہیں اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، چلنا ہے، کس طرف جانا ہے۔ اٹھایا انہوں نے، لاویوں نے ہوتا، لیکن عہد کا صندوق ان کو گائیڈ کرتا۔ اب اس طرف جانا ہے، اب یہ راہ لے لو، اب وہ راہ لے لو، اب یہاں ٹھہر جاؤ۔ فرما برداری کس کی کرنی ہے؟ جو سوار ہو رہا ہے، جو ہم میں آ رہا ہے، جو ہم میں سواری کر رہا ہے، اس کی فرما برداری کرنی ہے۔ مسیح کی سواریاں، جلال کے بادشاہ کی سواریاں ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہم نے پاک ہونا ہے اور ہم نے اس کے فرما بردار ہونا ہے، اور پھر خوشی سے پیش ہونا ہے۔ اڑیاں نہیں کرنیاں، دلتیاں نہیں مارنیاں، خوشی سے اس کو پیش کرنا اپنا آپ۔ اے جلال کے بادشاہ، میں خوشی سے تیری سواری بننے کو تیار ہوں، کیونکہ تیری سواری بننا دنیا میں سب سے بڑی عزت کی بات ہے۔ تیری سواری بننا دنیا میں اثر رکھنے کی بات ہے۔ تیری سواری بننا ہمیشہ قائم رہنے کی بات ہے۔ تیری سواری بننا برکت سے بھر جانے کی بات ہے۔ اس لیے میں اپنے آپ کو پاک کرتا ہوں، چلن پاک کرتا ہوں، میں تیرا فرما بردار ہوتا ہوں اور خوشی سے اپنا آپ تیرے حضور پیش کرتا ہوں۔ پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو خداوند جلال کا بادشاہ ہم میں اترے گا اور ہمارے ساتھ سفر کرے گا۔ ہم فرما برداری کریں۔ جلال کے بادشاہ کو جب ایک بار اپنے اندر لے لیا ہے، اسے اٹھا لیا ہے اپنے اوپر، تو پھر انسانوں کی مرضی نہیں، اپنی مرضی نہیں، اس کی مرضی پوری کرنی ہے۔ اور جب اس نے بلا لیا ہے، خوشی سے، شادمانی سے خداوند کی سواری بنیے۔ خداوند کو اب جانور کی ضرورت نہیں ہے، خداوند کو اب کشتیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا روح ہے اور اسے آپ کے بدنوں میں سکونت کرنے کی ضرورت ہے۔ اسے جہاں جانا ہے وہ آپ کے بدنوں میں ہو کے جانا چاہتا ہے، ان میں رہ کے جانا چاہتا ہے، ان میں سفر کرنا چاہتا ہے، تاکہ آپ شان والے ہو جاؤ، آپ برکت سے بھر جاؤ، آپ قائم رہو اور آپ پر تاثیر بھی ہو جاؤ۔